بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کرنے والا ہوں، اگر وہ عمل کوئی بھی عورت کرتی ہے، چاہے وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، وہ جس کا بھی نام لے کے اس عمل کو کرے گی، اس عمل کی بدولت اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ لیں، شوہر کے لیے پڑھ لیں، بھائی کے لیے پڑھ لیں، یا پھر کسی کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں جس کا بھی نام لے کر اس تسبیح کو پڑھیں گی، اس کی تقدیر بدل جائے گی، اس کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ ایک ہی تسبیح زندگی کا نصیب بدل کر رکھ دے گی۔ میری تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہر، بھائی، اولاد کے لیے یہ ایک تسبیح پڑھ لیجئے گا۔ آپ جس کے بھی نصیب کو بدلوانا چاہتی ہیں، اس کے نصیب کے تالے کھلوانا چاہتی ہیں، اس کو شاد و آباد دیکھنا چاہتی ہیں، جس کے کاروبار میں ترقی عروج دیکھنا چاہتی ہیں، وہ بس آپ کی اس ایک تسبیح کا محتاج ہے۔ اور وہ تسبیح ماں پڑھ لے، بہن پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے، یا پھر بیوی پڑھ لے، کوئی بھی عورت اس تسبیح کو پڑھ سکتی ہے۔ صرف یہ ایک تسبیح آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے صرف 3 دن پڑھنا ہے۔ ویسے تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی قید نہیں، آپ کوئی سے بھی 3 دن اس تسبیح کو پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ میرے کہنے پر اس تسبیح کو 25، 26، 27 رجب کو، یا پھر 26، 27 اور 28 رجب کو، یا 27، 28، 29 رجب کو آپ اس تسبیح کو پڑھ لیں، اس عمل کی طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ 27 رجب شب معراج کی رات ہے، اور اگر آپ ان 3 دنوں کو 27 رجب کے ساتھ ملا کر لیتی ہیں تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت حاصل ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح بعض گھڑیوں کو دوسری گھڑیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کوشش کر کے 27 رجب کے ساتھ 2 دن کو ملا کر اس تسبیح کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ویسے اس عمل کے لیے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پورے سال میں کوئی سے 3 دن اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ وظائف ہیں جو کہ اکابرین کے بتائے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی مجرب اعمال ہیں، ان سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو چکا ہے۔ یہ نہایت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، صرف ایک تسبیح کا، اور اس عمل کو آپ نے کرنا بھی صرف 3 دن ہے۔ آپ کی تقدیر، آپ کا مقدر، آپ کی کامیابیاں، آپ کی خوشحالیاں صرف اس ایک تسبیح کی محتاج ہیں۔ اگر آپ یہ ایک تسبیح پڑھ لیں گی، جس بندے کا نام لے کر آپ پڑھیں گی، چاہے وہ کوئی بھی ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا والد ہے، یا پھر اس کے علاوہ اور کوئی بھی ہے، اس کا نام لے کر آپ یہ ایک تسبیح پڑھ لیں گی تو اس کی تقدیر بدل جائے گی، اس پر اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا، اس کے رزق میں اتنی وسعت آئے گی کہ وہ خود حیران رہ جائے گا، میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، میرے یہ سارے مسائل کیسے ختم ہو گئے، میری زندگی میں یہ خوشحالیاں کیسے آ گئیں، وہ حیران رہ جائے گا۔ آپ 3 دن چند منٹ نکال کر اس تسبیح کو پڑھ لیں اور اس کے لیے آپ دعا کر دیں تو اس کا مقدر بدل جائے گا، وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آپ اس عمل کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی حالت میں کر سکتی ہیں۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ ایک ایسا راز ہے، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس کو میری بہت سی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے کیا، اپنے بھائیوں کے نام لے کر اس کو کیا، اپنے شوہروں کے نام لے کر اس عمل کو کیا، اپنی اولاد کے نام لے کر اس عمل کو کیا، تو ان
ان کے وارے نیارے ہوگے۔ میری بہنوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا سے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ہیں، نیپال سے ہیں، آسٹریلیا سے ہیں، انگلینڈ سے ہیں، امریکہ سے ہیں، آپ جہاں کہیں سے بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کسی شہر میں ہیں، گلی میں ہیں، گاؤں میں ہیں، محلے میں، جہاں سے بھی آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، آپ نے بس 3 دن اس تسبیح کو پڑھ کر اپنے اس بھائی، خامند، بیٹے یا پھر جس کے لیے بھی آپ اس تسبیح کو پڑھ رہی ہیں اس کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، انشاءاللہ اس کا مقدر بدل جائے گا۔ اب میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں۔ تو میری پیاری ماں بہنوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اپنے اس تسبیح سے شروع میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ان اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے بڑی بار پڑھے ہوں گے، آپ نے ان کے بے شمار وظائف الگ الگ کیے ہوں گے، لیکن جب آپ اس عمل کو اکابرین کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں گے تو اس عمل کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ جس کا نام لے کر اس عمل کو کریں گے اس کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، اس کا مقدر اس طرح چمکے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اس عمل سے اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ نے تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے، آپ تسبیح پر بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں اور آپ کسی کاؤنٹر پر بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں یا پھر اپنی انگلیوں پر بھی آپ اس کی تعداد کو ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ آپ اگر تسبیح پر پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ تسبیح کے 100 دانے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو بھی ایک تسبیح کے برابر ہی کرنا ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے بڑے سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 1 ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2 ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے یا وہاب، یا رزاق، یا ذوالجلال والاکرام، ان اسم مبارک کو آپ نے اس طرح ملا کر یا وہاب، یا رزاق، یا ذوالجلال والاکرام یہ 1 ہو گیا، یا وہاب، یا رزاق، یا ذوالجلال والاکرام یہ 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے بڑے سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ آپ کسی جگہ پر بیٹھ کر ہی اس عمل کو کریں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی حالت میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کچن میں اپنا کام کر رہی ہیں تو تب بھی آپ اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ بس آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے یا وہاب، یا رزاق، یا ذوالجلال والاکرام کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں تو آپ کے ذہن میں، آپ کے تصور میں اس شخص کا نام ہونا چاہیے جس کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر رہی ہیں۔ یہ بہت آسان عمل ہے، کسی قسم کی کوئی قید نہیں، نہ وقت کی، نہ دن کی اور نہ ہی خاص ایام کی۔ آپ اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اس شخص کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے مقدر کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے رزق میں خیر و برکت کے لیے دعا کرنی ہے، اس کی تمام مشکلات کے لیے دعا کرنی ہے، اور اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی مشکل میں مبتلا ہے تو آپ اس کے لیے بھی دعا کر دیں۔ انشاءاللہ اس
عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس شخص کی تقدیر کو بدل دے گا، اس کی قسمت کو بدل دے گا، اس کا مقدر چمک جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کامل یقین اور پختہ اعتقاد کے ساتھ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔